بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بفضل بسم اللہ الرحمن الرحیم یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم صدق اللہ المولانا العلی العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزرگوں اور دوستوں، جس دور کے اندر ہم گزر رہے ہیں اور زندگی گزار رہے ہیں، یہ بڑا پرفتن دور ہے۔ قیامت کی نشانیوں کا ظہور ہو چکا ہے، اور جو قیامت کی قریبی نشانیاں ہیں، جیسا کہ علماء کرام کہہ رہے ہیں، اب ان کا ظہور بھی ہو رہا ہے۔ موجودہ جو عالمی پس منظر ہے وہ اس کی گواہی دیتا ہے، اور احادیث مبارکہ میں جو شواہد موجود ہیں اس کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ ایک خاص ضمن میں آپ لوگوں سے گفتگو کروں، اور وہ گفتگو ہے حق بات کا کہنا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ تعلقات کی وجہ سے، چند مدارس کے والی چندوں کی وجہ سے، یا اور جو جس مکتب فکر سے یا جس تنظیم سے جڑا ہوا ہے، اس تنظیم میں اپنے اثر رسوخ کو باقی رکھنے کے لیے یا لوگوں کو اپنی طرف منسوب اور جوڑنے کے لیے وہ حق گوئی اور بے باکی سے کام نہیں لیتا۔ میری بات تھوڑی تلخ ہوگی، لیکن آپ ٹھنڈے دماغ سے سوچیں، بالکل غیر جانبدارانہ ہو کر، تو میری بات کی واقعیت، جامعیت اور اس دور کے اندر اس کی عظمت آپ کو معلوم ہوگی۔ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم حق گوئی کو اپنا شعار بنائیں، سچ کو اپنا شعار بنائیں۔ یعنی اگر ہم حق گوئی نہیں کر رہے ہیں تو یا تو ہم جھوٹ بول رہے ہیں یا حق کو چھپا رہے ہیں، اور حق کو چھپانا اور جھوٹ بولنا دونوں گناہ کبیرہ ہیں۔ میں نے سورہ مائدہ کی آیت مبارکہ کا جز پیش کیا، جس میں اہل ایمان کی صفت اللہ نے بیان فرمائی، یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم، کہ وہ اللہ کے راستے میں اللہ کے لیے کوشش کرتے ہیں، مجاہدہ کرتے ہیں، اور اس سلسلے کے اندر، دین کے سلسلے کے اندر، حق کے اندر کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے۔ اور یہ توفیق خداوندی پر منحصر ہے، جیسا اللہ نے خود بیان فرما دیا، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی چاہت ہماری اپنی نیتوں پر منحصر ہے۔ انما الاعمال بالنیات، انسان کے اعمال کا مدار نیت پر ہے، جیسے نیت ہم کریں گے اللہ کی جانب سے ویسا ہی فیصلہ ہوگا۔ واللہ واسع علیم، بے شک اللہ تبارک تعالیٰ بڑی ہی وسیع معلومات رکھنے والا ہے، تمام کائنات کے ذرہ ذرے کا اسے علم ہے، واسع علیم، اور علم رکھنے والا ہے، ذرہ ذرے کا علم رکھتا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل افضل الجہاد، سب سے بڑا جہاد اس دور کے اندر کیا ہے؟ اور آپ نے اس زمانے میں فرمایا تھا، آج سے 1447 سال پہلے، کلمۃ حق عند سلطان جائر، ظالم اور جابر بادشاہ کے سامنے حق بات کہہ دینا۔ اب ضروری نہیں ہے کہ ہمارے سامنے کوئی ظالم بادشاہ ہی موجود ہو، یعنی ایسے مواقع پر جہاں حق گوئی میں اور حق کہنے میں، حق شہادت دینے میں ہچکچاہٹ محسوس ہو، تعلقات کی وجہ سے یا کسی وجہ سے، جیسے میں نے شروع میں تذکرہ کیا، تو وہ اس حدیث کا مصداق بنے گا، حق کہے۔ شواہد موجود ہیں اس طرح کے، صحابہ کرام کے تو بے شمار شواہد موجود ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر دکھایا، صحابہ کرام نے عمل کر دکھایا۔ آج اس دور کے اندر ہم حق بات کہیں یا حق بات کہنے میں ہچکچاہٹ محسوس ہو، چاہے وہ اپنے گھریلو معاملات میں ہو، کاروباری معاملات میں ہو، مدارس کے معاملات میں ہوں، یا اور جو تنظیمیں کام کر رہی ہیں، اور ہر تنظیم اپنے آپ کو حق سمجھتی ہے، وہ کہیں نہ کہیں کوئی بے راہ روی کا شکار ہوتے ہیں، تو اب دلائل سے حق کو چھپاتے ہیں اور حق کی بات نہیں کہتے۔ یہ بہت خطرناک بات ہے، اور شیطان کا بڑا رقیق بھی کہا ہے میں نے، اور بڑا دقیق حملہ ہوتا ہے، خاص طور سے دین سے منسوب لوگوں پر۔ آج ہمیں اس دور کے اندر ہمیں ضرورت ہے کہ ہم حق گوئی اور بے باکی کو اپنا شعار بنائیں،
اور اس کی وجہ سے ہم دنیا والے تو ملامت کریں گے، انبیاء کو نہیں چھوڑا گیا۔ اور صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیے، ان کے واقعات پڑھیے، فضائل صحابہ پڑھیے، صحابہ کرام پر جو کتابیں لکھی ہوئی ہیں پڑھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیجیے، تو ہمیں معلوم ہوگا کہ کیسے کیسے مواقع پر کیسے کیسے طور پر حق و بے باکی کو اپنا شعار بنایا اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کی۔ اگر ہم ایسا نہیں کرتے ہیں تو ہم قرآن پاک کی آیات مبارکہ، اللہ تبارک تعالیٰ کی آیات مبارکہ، اللہ کے کلام کی بھی خلاف ورزی کرتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احادیث مبارکہ ہیں ان کی بھی صریح خلاف ورزی کرتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں یہ دیکھنا ہے، تعلقات اپنی جگہ ہیں اور کا معاملات اپنی جگہ ہیں، لیکن جب ہم حق گوئی و باقی سے کام لیں گے اور حق کی صداقت اور صداقت سے کام لیں گے اور حق بات کہیں گے، جہاں حق بات کرتے میں تھوڑی کسی بھی وجہ سے وجہیں الگ الگ ہو سکتی ہیں، ہمیں ہچکچاہٹ محسوس ہو، ہم حق کہیں، تو ممکن ہے کہ وقتی طور پر تھوڑی سی لوگ کچھ کہیں، لیکن جو لوگ کچھ کہیں گے وہی تعریف کے گن گاتے نہیں تھکیں گے جب ہم صبر کریں گے، کیونکہ ان اللہ مع الصابرین۔ کیونکہ اس سلسلے میں اگر ہم نے لا نخاف فی اللہ من لومۃ لائم پر عمل کیا، ولا یخافون لومۃ لائم پر عمل کیا، دین کے سلسلے میں کسی ملامت کے کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے، تو ہم نے صبر کیا، تو پھر ان اللہ مع الصابرین کا ظہور اس طریقے سے ہوگا۔ جنہوں نے حق میں ملامت بنایا ہوگا وہی جو ہے تعریف کرتے کرتے ان کے منہ نہیں چھپیں گے۔ تو حق گوئی کیجیے، حق بات کیجیے، کوئی سا میٹر ہو تو کامیابی قدم چومے گی، اللہ کی رضا حاصل ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا حاصل ہوگی۔ اس پرفتن دور کے اندر یہی میرا پیغام ہے، اس پیغام کو آپ خود بھی عمل کیجیے، میرے لیے بھی دعا کیجیے، دوسروں تک اس پیغام کو پہنچائیے، اور جہاں تک ہو سکے اس کو شیئر کیجیے، تاکہ اگر کسی نے بھی عمل کیا تو میرے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے۔ میرے لیے بھی خصوصی دعا کیجیے، اللہ امت مسلمہ کے ہر فرد کو لا ولا یخافون لومۃ لائم، لا نخاف فی اللہ لومۃ لائم، ہم دین کے سلسلے میں کسی ملامت کرنے والے کی پرواہ نہ کریں گے۔ اس میں نہ تعلقات کا لحاظ رکھا جائے گا اور نہ اپنی تنظیم یا سوسائٹی یا جو بھی ہمارے ہم جس سے جڑے ہوئے ہیں ان کے خیال حق وہی کی جائے گی، تو انشاءاللہ کامیابی قدم چومے گی، اللہ کی مدد اور تائید غیبی ساتھ ہوگی۔ وہ اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔